اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 16 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 16 سے ترجمہ۔ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی؟ لوگوں کے لیے یہ چیزیں خوبصورت بنا دی گئی ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اے رسول آپ سے ان سے کہیے میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پاکیزہ ازواج اور اللہ کی رضا رضوان، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح نگاہ رکھنے والا ہے۔ کون ہیں یہ بندے؟ الذین یقولون ربنا آیت نمبر 16 سے، وہ بندے جو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا تیری جو بات سنی ہم نے ایمان لے آئے، جو تو نے کہا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اب اس ایمان کے صدقے میں کیا کر، ہمارے پچھلے گناہوں کو مغفرت فرما، ہمارے ذنوب کو مغفرت فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔
اب کون ہے یہ؟ الصابرین، صبر کرنے والے. یہ صابرین سے مراد کیا ہے؟ میدانوں میں صبر کرنے والے. ٹھیک ہے، جب بھی مشکل آئے اس میں صبر کرنے والے، نہ کہ حوصلہ ہار کے اور ہائے ہائے کر کے اور بھاگ جانے والے. الصابرین، صبر کرنے والے. والصادقین، سچ بولنے والے. والقانتین، خضوع، عبادت میں خضوع کرنے والے. بعض اوقات عبادات بھی بغیر خضوع کی ہوتی ہیں. قانتین کسے کہا جاتا ہے؟ قنوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خضوع. خاضع، خضوع کہتے ہیں انسان کا جب اندر خدا کے آگے تسلیم ہو جائے، اسے کہتے ہیں خضوع. قانتین، عبادت میں خضوع کرنے والے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے خدا کے راستے میں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت میں استغفار کرنے والے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے خود ہی بتا دیا یہ کون ہے جن کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ بندہ کہے میں صرف دعا مانگ کے ان میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ نے کہا جو دعا مانگتے ہیں یہ والی دعا، تو صرف دعا مانگنے. آگے اللہ نے صفات بتائی کہ جو دعا مانگتے ہیں ان بندوں میں صفات کون کون سی ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو وقت سحر اٹھ اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ. اگر کوئی مثلا کوئی کیس چل رہا ہو، اس میں گواہیاں چل رہی ہو، یہ گواہی آ رہی ہے، یہ گواہی آ رہی ہے، پتہ چلے ملک کا جو بادشاہ ہے وہ خود گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ تو ہر چیز ہل جل جائے گی. جو بادشاہ جو ہے وہ خود گواہی دینے کے، بہت بڑا معاملہ آ گیا. شاہد اللہ، اللہ کی ذات خود گواہی دیتی ہے کہ انہو لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحبان علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. قائماً بالقسط، انصاف کے ساتھ قیام کر کے. یعنی یہ گواہی کون سی ہے؟ انصاف پر مبنی، حق پر مبنی ہے، شرک نہیں کرتے. قائماً بالقسط، ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہے اس پر، اس انصاف کی بات پر کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں. دوبارہ ریپیٹیشن تکرار کے لیے ہوتی ہے. پھر کہہ رہا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اس کے کہ جو عزیز، ایسا غالب آنے والا جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. الحکیم، حکمتوں والا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسلام ہے، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اب آپ توجہ فرمائیں، ایک ہے اسلام یعنی شریعت اسلام، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اسلام کا لغوی معنی، ڈکشنری میننگ. وہ کیا ہے؟ جھک جانا، اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، یا بعض اوقات کہتے ہیں اپنے آپ کو سلامتی میں داخل کر لینا. جو خدا کو جھکتا ہے وہ خدا کی پناہ میں آ گیا، وہ سلامتی میں ہے. جو خدا کو جھکتا نہیں ہے وہ کہاں سلامتی میں ہے؟ کیونکہ مؤمن، امن دینے والا تو اللہ ہے، عذاب سے وہی بچے گا جو خدا کے آگے جھک گیا. سب آپس میں ریلیٹڈ ہے. اسلام کا معنی آپ امن میں، سلامتی میں داخل ہو جانا کریں، وہ بھی داخل کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو جھک گیا. اللہ اسی کو پناہ دیتا ہے جو خدا کا نافرمان نہیں ہے، اس کے عذاب سے وہی پناہ میں. اور یہ اسلام کا کیا ہے کہ سر جھکا دینا. من اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، یہ اسلام ہے. ایک اس کا لغوی میننگ ہے، ڈکشنری میننگ، اور ایک اس کا اصطلاحی شریعت اسلام کے معنی میں. جو بھی آپ یہاں پر لیں، دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ اللہ کے نزدیک دین یہ ہے کہ جھک جاؤ، جھک جاؤ، تو یہ تو سارے دین اسلام ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کی ملت بھی کیا تھی؟ وہ یہی تھی. یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں، یہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا آئین ہے. یہ اسلام جس کا اب تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. یا جیسے اللہ نے فرمایا کہ اے نبیوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، اور یقیناً یہ تمہاری جو امت ہے اے نبیوں، یہ امت واحدہ ہے. اسلام تو قرآن تو کہہ رہے سارے نبیوں کی امت ایک امت ہے. ہم اپنے نبی کی امت میں بھی 500 کٹ پیس بنا کے پھر رہے ہیں، اس کو کاٹ کاٹ کے اور آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کرو.
پھر اللہ فرماتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. انہوں نے جو ان کو امر دیا گیا تھا اس کو تقطعوا کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اب کل حزب ہر جماعت ہر فرقہ ہر پارٹی بما لدیہم جو اس کے پاس ہے فرحون اس پہ خوشیاں منا رہے. سارے خوش ہیں. کسی کو امت بننے کا شوق نہیں ہے, فرقے بننے کا شوق سب کو ہے, اور دوسرے فرقوں کو جہنم میں پہنچانے کا شوق سب کو ہے. اپنے رسول کی طرح لوگوں کی نجات کا شوق ان کو نہیں ہے, جہنم کے ٹکٹ دینے کا شوق ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور اگر یہاں پہ اسلام کا معنی آپ شریعت اسلام لیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے نزدیک اب دین وہ ہے جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. اب دین وہ ہے. کوئی کہے میں تو اپنے حضرت موسیٰ بھی تو اللہ کے نبی تھے, کیا فرق پڑتا ہے میں ان کو کر لوں؟ نہیں, اسلام کیا ہے ہی سر جھکانا. تو اب اس کے آگے سر جھکاؤ, اب اس آئین کو تسلیم کرو. دونوں میں سے جو بھی معنی کریں, چاہے آپ لوگوں بھی معنی کریں چاہے آپ اصطلاحی معنی کریں, اسلام کو شریعت اسلام کا بات میں کوئی فرق, نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ علم بغیم بینہم. یہ بغین کا لفظ پکال ہے. بغی کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے, اس پہ غور کریں یہ ہوتی کیا ہے, میرے اندر کہاں کہاں پہ اس کے جراثیم ہیں. یہ بغین جو ہے یہ کتاب خدا کے آنے کے بعد بھی, واضح علم آنے کے بعد بھی یہ بغین کے جراثیم جہاں پائے جاتے ہیں یہ سب کچھ پیچھے ہو جاتا ہے, اور یہ اختلاف اور لڑائیوں کا سبب یہ بغین بن جاتا ہے. اور جنہیں کتاب دی گئی ہے انہوں نے علم آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف, آپس کی زیادتی کی وجہ سے, زیادتی کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے پر تجاوز کرنا, وہی کسی چیز کی خواہش میں حد سے گزر جانا. آپس کی زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس سے وہ کچھ آ گیا ہے کہ جس میں سے اگر ہم بغین نکال دیں, اپنے اپنے فرقوں کی یا اپنی اپنی چیزوں کی بغین نکال دیں, تو اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں جس پر آج بھی اگر ہم بغین کو مائنس کر دیں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں, مل کے زندگی گزار سکتے ہیں, اور اسلام کے جو اہداف تھے ان کے لیے مل کر قدم اٹھا سکتے ہیں. اور جب نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ملک کرپشن کا ڈھیر بنا ہوا ہوگا, اور ہم کہہ رہے ہوں گے ہم سے بہتر تو مسلمان ہی کوئی نہیں. اپنا معاشرہ ہمارا جھوٹ, کرپشن, فساد, بدکاری سب کچھ عام ہے. اور جس سے پوچھو وہ جنت کا ٹکٹ لے کر جیب میں پھر رہا ہے, کہتا ہے ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا چاہے جو مرضی کر رہے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اللہ کے بعد, اللہ کے علم آ جانے کے بعد بغین کیا ہے؟ اللہ اس کو کفر کہہ رہا ہے. میری بات کو غور کرو, دیکھو میں نے کیا کہا ہے, اللہ نے کیا کہا ہے, اپنی فلسفے اپنے پاس رکھو, اس کے پیچھے چلو, ورنہ یہ بغین ہو جائے گا. اور جب بغین ہوگا تو اللہ تو تکلف ہی نہیں کرتا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, جس نے اللہ کے بتائے ہوئے آیات میں جو اس نے معیار اور قانون اور قاعدے اور اصول دیے, جس نے ان سے کفر کیا, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اب اس آیت کو پڑھ کے ہم کہیں بڑے گندے تھے بھائی یہودی, ان میں بغین تھی, ان کے پاس اللہ نے ان کو کتاب دی تھی اور فلان کیا تھا, اور خود بھی ڈوبتے جا رہے ہو, دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں. خود بھی اللہ کی کتاب کو قائم نہ کیا ہو اور کہہ رہے ہو یہودی کتنے برے تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی. قرآن کی آیات سب سے پہلے پڑھنے والے کے لیے عبرت اور نصیحت ہونی چاہیے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور جس نے اللہ کی آیات کا کفر کیا, انکار کیا, تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ, تو اگر یہ آپ سے جھگڑیں, حاجو یہ حجت سے ہے, حجتیں لائیں, دلیلیں لائیں جھگڑنے کے لیے, تو اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں, فَقُلْ, تو آپ کہہ دیں أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ, میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے آگے, اور جو میرے پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے بھی. ہم کوئی بات نہیں مانیں گے سوائے اللہ کی, ہمارے سے بحث نہیں کرو, تم نے نہیں کرنا نہ کرو, لا اکراہ فی الدین مت آؤ. لیکن ہمارا دین کیا ہے؟ اوپر کہا تھا نا دین اسلام ہے, اب اس کی وضاحت ہو گئی. اسلمت وجہی للہ, میں نے اپنا چہرہ خدا کے آگے جھکا دیا. ومن اتبعنی, اور جو میرے اتباع کرنے والے انہوں نے بھی. ان کی خصوصیت کیا ہے؟
ہم خدا کو جھک گئے ہیں، ہم اب کسی اور دلیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ جو گویا کرتے کیا ہوں گے، جو اپنی تعریف شدہ جن کی گھڑی ہوئی دلیلیں تھیں وہ لاتے ہوں گے رسول اللہ کے پاس، ہمارا یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں بھائی تم جاؤ، ہم خدا کو جھک چکے ہیں، ہم تمہاری دلیلوں کو تسلیم نہیں کریں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے رسول کہہ دیجیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جاہلوں کو جن کے پاس کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب جو نہیں ہے ان کو بھی، یعنی آپ دوسرے کافر و مشرک، أَأَسْلَمْتُمْ، تم بھی خدا کو جھکتے ہو، جو ہم نے کام کیا ہے تم بھی خدا کے آگے تسلیم ہوتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ جھک جائیں تسلیم ہو جائیں تو ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو بس بلاغ ہے، پہنچا دینا، آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے پھر کیا کرتے ہیں، کیوں نہیں جھک رہے، کیا پرابلم ہے کہ جو اللہ کی بات کے آگے جھکنے نہیں دے رہی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، وقت جو ہے کافی سارا گزر گیا ہے اور یہ آیات بہت ہی سبھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن بعض اوقات جس کی زیادہ سمجھ آئے کبھی کبھی تو اس کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اب یہ جو کفر ہے نا، یہ اوپر جو باتیں بتائی ہیں اللہ نے کہ جھگڑے کرنے اور خدا کے تسلیم نہ ہونا خدا کے آگے، یہ اس تناظر کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو سنیے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، اور یہ کفر کبھی کبھی کہاں تک لے جاتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ جو جراثیم ہے نا سرکشی کا، یہ کہاں تک لے جاتا ہے، نبیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، اور یہ آل رسول کو بھی قتل کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روایات میں ہے کہ جب پوچھا گیا کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے یہ لوگ، وہاں فرمایا ہاں یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ اولاد انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ اب اگر وہی لوگ دیکھنے ہیں کہ جو ان کے فالوورز ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اب ان کو دیکھو جن کو نبی کہہ کر گیا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرنا، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس اہل بیت کو، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں۔ اس قدر، اور تعویلیں کیوں یہ سب نے تعویل تو کی ہوئی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ثابت ہے نا کہ امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ثابت ہے نا، تو اس کی عقل کے کیا کہنے جس کو اپنے مولوی کی بات زیادہ بڑی بھاری علمی لگتی ہے، اور جنت کے سردار کا عملی قدم وہ اس کو صحیح نہیں لگتا، اس کی عقل پر پھر سوائے ماتم کرنے کے، اور یہی وہی ہے اندھی جو کچھ کہہ رہا ہے، جس کو پیر بنایا ہوا ہے اس پیر کے پیچھے اندھے کی طرح جا رہا ہے، چاہے وہ جہنم میں لے کر ہی کیوں نہ چلا جائے انسان۔ معیار دیکھیں علمی، اور جو استدلال ہے دلائل ہوتے ان کو دیکھیں، کس کو ٹھیک ہونا چاہیے، ان دو لشکروں میں کس کو ٹھیک ہونا چاہیے، پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں، پورا اسلام مخدوش کر دیا، ایک پورا طبقہ جو ہے وہ پتہ نہیں یہ ادھر بھی یہ تھے ادھر بھی وہ تھے، دونوں ہی حق پر ہو گئے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، آیت نمبر 21 ہے سورہ آل عمران کی، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور کس کا قتل بہت بڑا جرم ہے جو انبیاء کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، اور جو امر انصاف کا امر کرتے ہیں، عدل و انصاف یعنی امر بالمعروف، امر بالقسط یعنی امر بالمعروف، جو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح کام کرو غلط کام نہ کرو، جو لوگوں میں سے، من الناس لوگوں میں سے، ان کو جو لوگ قتل کر دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اگر یہ کہیں ہم نے نیک کام بھی تو کیے تھے، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اچھے اعمال کے جو اثرات تھے وہ بھی ختم، آخرت میں جو اجر ملنا تھا وہ بھی ختم، کیوں؟ انہوں نے نیکی کا حکم کرنے والوں کو قتل کر دیا۔ امام حسین امر بالمعروف تو کر رہے تھے نا، تو جنہوں نے ان کو مارا ان کے لیے قرآن کی یہ والی آیت، جو مار دیتے ہیں ان کو، جو امر بالقسط کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، اور کیا ہے ان کے لیے، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، ان کے کوئی مددگار بھی
نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری سفارش ہو جانی ہے، ہمارا فلانا ہو جانا، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ امر بالقسط یا جس کو عام طور پہ امر بالمعروف کہا جاتا ہے، ایک ہی بات ہے، یہ ایک انتہائی اہم ترین معاملہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جتنا اہم ہے اتنا ہی فراموش کر دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف، سب کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، اور ہم دوسروں کے ساتھ کیوں جھگڑا کریں، اور وہ بےزتی ہو جائے گی تو فلان ہو جائے گا، پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا، اور جو کرپٹ ترین تھے وہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں مثلا حکومت کے تختوں پر، جو بتایا گیا تھا ہمیں کہ یہی ہوگا اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ ایک حصہ دیا گیا کیا مطلب؟ کتاب تو پوری تھی، انہوں نے اپنے سے گھڑ کے بھی ایک حصہ بنا لیا ہے، ایک حصہ باقی ہے جو تحریف شدہ نہیں ہے، وہ تو ہے یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی جو اس کتاب میں قانون لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور یہ ہیں ہی پھرنے والے۔ ہوا کیا تھا، ایک بہت امیر عورت مرد نے زنا کیا، اور وہ دونوں، وہ زنا ایسا تھا جس کی یہودیوں میں بھی سزا رجم کرنا تھی، سنسار کرنا تھا، اور وہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، وہ تحریف شدہ تورات میں بھی کسی طرح بچ گئی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، چونکہ وہ بڑے بڑے مالدار تھے دونوں جنہوں نے زنا کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نا یہ جو نئی شریعت لے کر آیا ہے نا، اس کے پاس چلتے ہیں، شاید ان کے پاس گنجائش ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آئے اس کے پاس، رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ بتائیں۔ رسول پاک نے فرمایا میں تمہاری تورات میں سے فیصلہ کروں گا، تمہاری نفس پرست پھر اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتا۔ تو ایک عالم یہودی کا نام کعب اشرف، کعب ابن اشرف اس کا نام تھا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تھا، تو اس سے کہا گیا، اس نے کہا میں تورات پڑھتا ہوں، تو تورات پڑھتے پڑھتے جو یہ آیت آئی تو اس کو پی گیا، جیسے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پتہ کس کو چلے گا؟ جس نے تورات دیکھی ہوئی اس کو پتہ چلے گا نا، پی گیا اور آگے چل پڑا۔ تو ایک عبداللہ ابن سلام کے جو یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر دیا، کیوں نیک تھے، انہوں نے فوراً روکا، کہا کہ تو آیت کھا گیا، یہاں پر تو آیت ہے جو تو نے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو نے ان کو دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا اور ان کو پھر دعوت دی جاتی کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے، تو اتنے ہٹ دھرم ہے کہ اپنی کتاب میں گڑبڑ کرتے، اس کی بات بھی نہیں مانتے۔ پھر اللہ یاد رکھیے اس بتاتا ہے کہ یہ اس قدر ڈھیٹ کیسے بن گئے ہیں ہٹ دھرم کہ اپنی کتاب کی بات بھی نہیں مان رہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ رہیں گے، زیادہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ والا عقیدہ کہاں پہ لے کے گیا ان کو کہ ان سے کہا جائے تمہاری کتاب میں لکھا ہے، نہیں مانتے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے پکا جنت میں جانا ہے، ان کو قرآن بھی کہو اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑیں گے، اپنی خرابیاں نہیں چھوڑیں گے، کہیں گے جانا تو آخر میں جنت میں ہے ہی نا، اور کس نے بتایا تمہیں کہ تم وہ جنہوں نے اینڈ میں جنت میں جانا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سارا کلیئر کر دیا کہ جو ایک حد سے بڑا ہوگا وہ جنت میں جائے گا بھی اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا بھی۔ سبب بتا رہا ہے اپنی کتاب کی بات کو نہ ماننے، جانتے بوجھتے ہوئے نہ ماننے کی، کہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکتی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اسی نے ان کے اپنے دین کے بارے میں ان کو دھوکہ دے دیا۔ یعنی یہ کہنا کہ ہم کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، یہ بہتان تراشی ہے دین میں، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ بہتان تراشی کرے گا وہ اپنے دین کے بارے میں بھی دھوکے میں پڑ جائے گا، کیونکہ دین کہاں ہے؟ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دین وہ ہے، وہ نہیں ہے کہ جو سنا سنایا لے کے لوگوں نے بنا لیا۔ فَكَيْفَ، اب اللہ ان کو کہہ رہا ہے اچھا تم کچھ عرصہ رہو گے اے رسول، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس اس دن کیا حال ہوگا کہ جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو انہوں نے کیا ہے اسی کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ظلم کرتا بھی نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو بعض روایات میں آیت الکرسی کے برابر، چونکہ اس میں بھی توحید خدا کا تذکرہ ہے،
کہ خدا کا اقتدار جو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے اس سے واپس لے لے، جس کو عزت دے، جس کو ذلت دے دے۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجیے اے اللہ، اے مالک، اے بادشاہت کے، اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اب اس ید میں سے متشابہ میں جا کر فتنہ کر کے کچھ اور بنا دو، بیدک الخیر، یعنی تیرے ہاتھ میں قدرت ہے، پھر کہو چونکہ مولا علی ہے لہذا اللہ کی قدرت مولا علی کے ہاتھ میں، کفر ہے یہ۔ اللہ کی قدرت اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ بیدک الخیر، صرف تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے۔ یہ بیدک کا جو پہلے آیا ہے نا، یہ اس کے لیے ہوتا ہے، صرف تیرے ہاتھ میں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور میت سے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات زندہ ماں سے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ماں مر بھی جاتی ہے تو بچہ زندہ مثلا دنیا میں آ جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور اوورآل اگر آپ آگے چلے جائیں مثلا ذرا گہرائی میں، تو وہ جو مثلا جن چیزوں سے زندہ چیزیں بنتی ہیں وہ تو مردہ ہوتی ہیں، جس غذا سے نطفہ بنتا ہے وہ مثلا مردہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مردوں سے، اور اس کی ایک جو اہل بیت کی روایات میں ایک اور معنی آیا کہ جو اس میں غور کرنے سے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہگار اور نافرمان باپ اور نیک اولاد، اور بعض اوقات نیک والدین اور ایک عجیب و غریب بدترین قسم کی اولاد۔ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کا بیٹا آپ دیکھیں سگا بیٹا ہے لیکن جہنمی ہے، حضرت نوح کا نافرمان ہے۔ اس کے اندر ہی ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ مردوں سے زندہ نکالتا ہے، کیونکہ قرآن نے ان کو مردہ کہا ہوا ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے وہ کیا ہے، مردہ ہے۔ اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فورن پالیسی مسلمانوں کی کیا ہونی چاہیے آگے؟ یہ جب کافر ابھی طاقتور تھے، مومن کم تھے، تو کچھ لوگ جو ضعیف الایمان ہیں وہ اندر اندر دوستیاں کرتے رہتے تھے ان سے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کبھی یہ جیت بھی جائے مسلمانوں سے، ابھی اسلام کی طاقت بالکل واضح نہیں ہوئی تھی، تھا کہ اگر کبھی یہ جیت بھی جائیں تو ہم ادھر بھی کنیکشن رکھتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پر ایمان کامل صحیح طرح نہیں تھا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے اولیاء نہیں بناتے۔ اولیاء وہ دوست جس کا زور چلتا ہو آپ پر، سرپرست کا معنی بھی یہیں سے کیا جاتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، لفظ دیکھیے قرآن کی، یہ فورن پالیسی کہہ رہا ہوں میں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سے ہر تعلق اس کا ٹوٹ گیا جس نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے اولیاء بنا لیا۔ تو اس کا کیا کہنا کہ جو کافروں کو اولیاء بنا کے ان کافروں کو جو مومنوں کو مار رہے ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس کا درجہ اس سے بھی ایک ڈگری اوپر ہوگا کہ جو کافروں سے اتحاد کرتا ہے اپنا، اور وہ کافر کیا کر رہے ہیں، مومنوں کو، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور آپ فلسطینیوں کو قتل کرنے والے کے اتحادی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کتاب بھی دی جائے تو پھر جاتے ہیں، کتاب بھی دی جائے تو اس کی بات نہیں مانتی۔ کتاب لکھی ہوئی ہے، ہم سے زیادہ قرآن کا شور ادھر ہے، قرآن ٹھیک ہے نا، وہ ادھر ہے، لیکن روح قرآن اصل چیز ہے، ورنہ قرآن نیزوں پہ چڑھ جاتا ہے حق کے خلاف۔ اگر روح قرآن نہ ہو تو قرآن نیزوں پہ چڑھے گا کس کے خلاف؟
حق کے خلاف، جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، وہ عقل کے اندھے جو اس فوج میں تھے، مولا کی اپنی فوج میں اتنے عقل کے اندھے تھے، اپنے آپ کو بڑا متدین سمجھتے تھے، مولا علی کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، علی گمراہ ہو گیا، علی کافر ہو گیا، علی کہہ رہا ہے قرآن سے جنگ کرو، حالانکہ خود قرآن سے جنگ کر رہے تھے، خود قرآن سے جنگ کر رہے تھے۔ تو بعض اوقات اگر فہم نہ ہو تو جو الٹا سیدھا دین ہے وہ بھی دین کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے اگر شعور نہ ہو۔ روایات میں ہے کہ دیندار نہیں، دین فہم بنو، یعنی دین سمجھنے والے دیندار بنو، گائے بھینس کی طرح نہ بنو کہ تھوڑا سا کوئی پٹاخہ چھوڑے تو اس کے پیچھے لگ جاؤ، افواہوں کی زد میں آ جاؤ، اور جب بعد میں پتہ چلے کہ ہم اپنا نقصان کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ بعد میں خوارج کہتے تھے ہم نے غلطی کی، ہم نے کفر کر دیا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ علی بھی توبہ کرے، مولانا نے کہا بھائی میں اپنے لفظوں میں کر رہا ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے، میں اس وقت بھی جو میں کر رہا تھا ٹھیک تھا، اور آج بھی اسی میں میرا موقف ہے، میں نے غلطی ہی نہیں کی۔ تم وہ جو پھر یعنی یو ٹرنز لے رہے ہو، ادھر تم نے وہ یو ٹرن لے لیا، بیعت توڑ دی، خرابی کی، اب تم یہ کر رہے ہو، تم نے اگر توبہ کرنی تم توبہ کرو، میں کیوں توبہ کروں؟ کہا کافر ہو گئے، توبہ کرو، کلمہ پڑھو، پھر مسلمان ہو۔ لہذا کہتے تھے علی کیا ہے؟ کافر، اور علی ان کو کافر نہیں کہتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء نہیں بناتے ہی نہیں ہے، جو بنا رہا ہے یعنی وہ مومن ہی نہیں ہے، یعنی اللہ خبر دے رہا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ نہ بنائیں، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، مراد یہی ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مت بناؤ، اس لیے کہ مومن ہی نہیں ہو اگر بنا رہے ہو تو۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء نہیں بناتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جس نے بھی یہ حرکت کی اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے الا سوائے ایک بات کے، اور وہ تقیہ ہے جس کا شیعوں کو جس کی گالیاں نکالی جاتی ہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر ان سے ایک قسم کا بچنے کے لیے، شر سے۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو مثلا ایسے لوگوں نے گھیر لیا کہ جو اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے تو آپ کو ماریں گے، اور وہاں پہ آپ اظہار بھی کر دیں تو اس کا حق کو فائدہ کوئی نہیں۔ بعض دفعہ تو اظہار کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، بعض دفعہ صرف آپ نے مار کھانی ہے یا تنگ ہونا ہے، وہاں پر کیا کرے، یہ وہ آیت ہے مثلا، اور ایک اور آیت سورہ نال کی ہے جس میں تقیے کا حکم دیا، مگر یہ کہ ان سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کر لو، نہ یہ کہ اس لیے کرو کہ اگر یہ جیت گئے تو ہمارا تو لنک ہوگا، یہ تو تم دشمن ہو دین کے، تمہارا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مدد کرنی اور انہوں نے جیتنا ہے، تو یہ نہ کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهَ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں خود سے ڈراتا ہے، خود سے یعنی اپنے عذاب سے، ورنہ خداوند عالم خود سے ڈراتا نہیں، وہ تو کہتا ہے محبت کرو، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرنے کی ذات ہے۔ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، کیا مطلب؟ اپنی نافرمانی سے، نافرمانی میری نہ کرو، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف بازگشت۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ تم یہ نہ کہنا دوستی تم نے کی ہوئی ہے اور وجہ سے، اور کہہ رہے ہو ہم نے تو قرآن کے لیے تقیہ کرنے کے لیے کی ہوئی ہے، کہ تم نے دل سے ہوئی ہے، تو اللہ تم چھپاؤ جو ظاہر کرو، اللہ اس بات کا علم رکھتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے لوگے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قل، اے رسول ان کو کہہ دیجئے کہ تمہاری جو کفار کے ساتھ لنکس ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا بول رہے ہو اور کیا چھپا رہے ہو دل، ٹھیک ہے نا؟ کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، بہرحال اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی ہر علم کو جاننے پر جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تم چھپا رہے ہو اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہو، اللہ کے پاس وہ قدرت ہے کہ جس سے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کے پاس ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
آج بھی اگر کوئی حکومت کہے مسلمانوں کی کہ ہم تو امریکہ کے شر سے بچنے کے لیے اس سے اتحاد کر رہے ہیں، جبکہ وہ اور اس کے دوست جو ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہوں، تو اللہ کی آیت کیا کہے گی؟ تم اپنے سینوں میں چھپا، جو کچھ ہے تمہارے سینوں میں اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو پتہ ہے تم کیوں دوستی کر رہے ہو، تم اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہو، ورنہ تم نے تو اپنے ملک کے اندر بھی جو تمہارے دیندار تھے، تمہارے ہی مذہب والے، تم نے تو ان کو بھی اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا تاکہ وہ تمہارے خلاف بولے نہیں۔ جب تم اپنے ان دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تو تمہارے وہ جو تمہارے اپنے جو ہم مسلک ہیں، علماء ہیں، وہ بھی تمہارے خلاف بولنے والے جو تھے ان کو بھی اٹھا کے تم کیا کرتے ہو؟ جیلوں میں پھینک جاتے ہو۔ اللہ کی آیات نصیحت لینے والے کے لیے بڑی واضح ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا، چاہے انفرادی لیول پر اور چاہے اجتماعی اور حکومتوں کے لیول پر اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرامین اہل بیت کو بھی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ترویج کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، قرآن کریم اور محمد و آل محمد کا واسطہ تمام بیماروں کو، بالخصوص سید امیر حسین، ڈاکٹر نادر اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کو شفائے کامل عطا فرما۔